اشفاق احمد، گلاب اور کانٹا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے، اندر باہر۔ جو شخص اپنے اندر ہی اندر گہرا چلا جاتا ہے وہی اوپر کو اٹھتا ہے اور وہی رفعت حاصل کرتا ہے۔ یہی قدرت کا اصول ہے۔ جو درخت جس قدر گہرا زمین کے اندر جائے گا اسی قدر اوپر کو جا سکے گا اور اسی قدر تناور ہوگا۔ ہم اپنی ساری زندگی اوپر ہی اوپر اپنے خول کو اور اپنے باہر کو جاننے پر لگا دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل انسان ہمارے اندر رہتا ہے۔ جب میں اپنے اندر نگاہ مارتا ہوں تو اس کے اندر کچھ الفاظ، کچھ تصورات، کچھ خیال، کچھ یادیں، کچھ شکلیں اور کچھ خواب پاتا ہوں۔ علم نافع، مرشد اور استاد۔ ڈیروں پر ایک مدت گزارنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا کہ مجھ میں کسی کو اپنا مرشد سمجھ لینے کی ہمت نہیں ہے۔ مغربی تعلیم نے مجھے خود سر، خود اعتماد اور خود کار بنا دیا تھا۔ میرے لیے دوسرے کا مشورہ، رائے اور سمجھاؤ نہ صرف دخل اندازی تھی بلکہ مکمل آزادی گنوانے کے مترادف تھی۔ میں دنیاوی علوم میں تو استاد کی دستگیری برداشت کر سکتا تھا، لیکن عقلی میں، قلب میں کسی رہنما، ہادی یا گائیڈ کا متکلف نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اللہ کے علم کے لیے اپنی ہاٹ لائن ایجاد کر رکھی تھی۔ اعلیٰ تعلیم نے مجھ سے ماننے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ کچھ سال صوفیزم کی کتابیں اور سائنسی دنیا کو تلف کرنے میں گزر گئے۔ دو راستوں کا مسافر ہو گیا اور اپنی انا کو سمت نما بنا کر علم نافع کی تلاش میں لگا رہا، لیکن علم حاصل کرنے کا طریقہ غالباً یہ نہ تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی نے یہ کہا کہ یہاں غلط ہے، اس جگہ دال میں کچھ کالا ہے، تو آپ نے فوراً اسے تسلیم کر لیا، اس کے آگے سر جھکا دیا۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ خوب ہے، یہ نیکی ہے، تو تم رک جاتے ہو، ماننے سے انکار کر دیتے ہو، خاموش ہو جاتے ہو۔ برائی پر تو تم کو پورا یقین ہے، 100% اعتماد ہے، شیطان پر اور ابلیس پر پورا یقین ہے، لیکن خدا پر نہیں۔ ایک بات زندگی پر یاد رکھنا اور وہ یہ کہ کسی کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، وہ مرتا نہیں ہے، گھوم پھر کر ایک روز واپس آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہے اور وہ اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر کہیں نہیں رہ سکتا۔ میرے نزدیک وہ الیکٹریشین بابا ہے جو کسی گھر میں بغیر پیسے مانگے بجلی کا شوٹ ٹھیک کر کے گرمی میں پنکھا چلا دیتا ہے۔ میرے نزدیک وہ بابا ہے جو کسی محتاج بوڑھے کو اپنا کام چھوڑ کر سڑک پار کرواتا ہے، اور میرے خیال میں وہ سائیکل پر برف کے گولے بیچنے والا ایک بابا ہے جو کسی راہی کو بغیر معاوضہ محبت سے پانی کا ایک گلاس پیش کرتا ہے۔ میں نے تائے سے کہا، یہ جو مکھی ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں 3000 محدب شیشے یا لینزز لگے ہوتے ہیں اور یہ ہر زاویے سے دیکھ سکتی ہے۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ اس بات کا تائے پر بڑا روک پڑے گا، لیکن تایا کہنے لگا، ایسی مکھی پر لعنت بے شمار ہو جس کی 3000 آنکھیں اور وہ جب بھی بیٹھے گندگی پر ہی بیٹھے۔ خواتین و حضرات، یہ بات ہے دانش کی، ایسی باتیں علم کے زمرے میں نہیں آتی۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرتے۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جامتے دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ اور بھکاری کون ہوتا ہے؟ جو مانگے، جو صدا دے، جو تقاضا کرے۔ اور شہنشاہ کون ہوتا ہے؟ جو دے، عطا کرے، لٹاتا جائے۔ بس جس راز سے بھی گزرو، بادشاہوں کی طرح گزرو، شہنشاہوں کی طرح گزرو، دیتے جاؤ غرض و غایت کے بغیر، شرط و شرائط کے بغیر۔ عزیزو، میری بات ذرا دھیان سے سننا اور اس بات پر غور کرنا کہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ افراد کی حاصل ضرب کا نام ہے۔ یہ ہمارے ذاتی تعلقات کے پھیلاؤ کا نام ہے۔ جو کچھ ایک فرد واحد پر وارد ہوتا ہے وہ ہماری ساری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے۔ جنگوں کے اسباب اور معاشروں کے انحطاط کی وجہ افراد کے ذہنوں میں مقید ہے۔ اگر ہم نے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے تو ہم نے فرد کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں معاشرے کو بہتر بنانا مقصود ہے تو پھر فرد کو ایک نئی زندگی عطا کرنی ہوگی۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کا ہو جاتا ہے۔ جس کی بندگی کرنا چاہتا ہے اس کا بندہ ہو جائے تو بندگی ہے، ورنہ نیک عادت ہے۔ نیک عادت کو خطرہ ہر مقام پر موجود رہتا ہے۔ جس طرح بکرا حلال ہے، تکبیر ہو جائے تو طیب ہو جاتا ہے، جھٹکا ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، داتا اور منگتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی داتا ہو جاتا ہے اور معنوں کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحبو، سوال مت بنو، جواب بنو۔ عورت عارف دنیا ہے، اگر مرد عارف مولا نہ ہو تو عورت کی غلامی سے نہیں بچ سکتا۔ اٹلی میں ایک بار ہمارے ہوٹل میں آگ لگی اور ایک بچہ تیسری منزل پر رہ گیا۔ شعلے بڑے خوفناک قسم کے تھے۔ اس بچے کا باپ زمین پر کھڑا بڑا بے قرار اور پریشان تھا۔
इस लड़के को खिड़की में देखकर उसके बाप ने कहा, छलांग मार बेटा। इस लड़के ने कहा, बाबा कैसे छलांग मारूं, मुझे तो तुम नज़र ही नहीं आ रहे। तो उसके बाप ने कहा कि तू चाहे जहाँ भी छलांग मार, तेरा बाप तेरे नीचे है, तू मुझे नहीं देख रहा, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ ना। इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझे नहीं देख रहे, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ ना। हमारे दीन की 3 मजबूत बुनियादें हैं, एक एतकाद, दूसरा ईमान और तीसरा मामलात। अल्लाह के फजल से एतकाद के तो हम बड़े पक्के हैं, इबादत भी खूब करते हैं, मसाजिद भरी होती हैं, लेकिन मामलात के मैदान में हम सिफर हैं। हम मामले को जान ही नहीं सके, हमें इल्म ही नहीं कि हमारे पड़ोसी के साथ क्या रिश्ता है, अब्बा अम्मा बीवी के साथ क्या रिश्ता है। ये रिश्ते टूटे पड़े हैं।